بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شوگر کی بیماری کے حوالے سے ہے۔ شوگر کے لیے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو اس میں جو ہومیوپیتھک کا نسخہ بتانے والا ہوں وہ ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے، اور مجھے ایک ہمارے ڈاکٹر دوست نے بتایا ہے جو وہ اپنے کلینک میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس نسخے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا بھلا ہو گیا ہے اور ان کی جان ادویات سے چھوٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ نیکی کا کام ہے، میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں۔ تو ایک بات میں آپ کو نسخہ بتانے سے پہلے بتا دوں شوگر کے حوالے سے، کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ شوگر کی بیماری لا علاج ہے، اور جب ایک دفعہ شوگر ہو جائے تو پھر اس کی جان قبر تک نہیں چھوٹتی۔ لیکن جو کوئی بھی یہ بات آپ سے کہتا ہے وہ آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتاتا، یا پھر اس کو تفصیل معلوم نہیں ہے۔ سامعین ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ شوگر کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر شوگر ہمارے جسم سے ختم ہو جائے تو اسی وقت ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی شوگر بہت کم ہو جائے تو وہ اسی وقت گر پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو فوراً طبی امداد نہ دی جائے تو خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے تو اس کی موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کو نہ گھٹنا چاہیے اور نہ بڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو بیلنس میں رہنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل میں خرابی اس بیلنس میں رکھنے کے نظام میں جو شوگر کو بیلنس میں رکھنے کا نظام ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ جو ہمارے جسم کو خودکار نظام ہے جو شوگر کو نہ بڑھنے دیتا ہے اور نہ گھٹنے دیتا ہے، اصل میں خرابی وہاں پر ہے۔ تو اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مارکیٹ میں جو ادویات شوگر کے حوالے سے بک رہی ہیں، چاہے وہ ہربل کی ہوں یا ایلوپیتھک ہوں، وہ یا تو شوگر کو گھٹانے والی ہے یا پھر بیلنس میں رکھنے والی ہے، لیکن اس نظام کو ٹھیک کرنے والی کوئی بھی دوائی نہیں ہے جو شوگر کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور نہ اس کو گھٹنے دیتا ہے اور نہ بڑھنے دیتا ہے۔ اصل میں اس خودکار نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے توجہ نہیں دی جاتی، یا جان بوجھ کر یا بغیر جان کے۔ لیکن کیونکہ اگر اس طرف توجہ دی گئی تو پھر یہ جو اربوں ڈالر کا بزنس ہے شوگر کی دوائیوں کے حوالے سے وہ تو تمام بند ہو جائے گا، کیونکہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر کون شوگر کی دوائی خریدے گا۔ تو اس طرف توجہ بالکل نہیں دی جاتی، بلکہ انہی ادویات کو بار بار ریپیٹ کرایا جاتا ہے جو یا تو شوگر کو کنٹرول کرتی ہے یا پھر اس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ تو میں جو آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں وہ دراصل اسی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ترتیب دیا ہے، اور آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ اس کو ان ہومیوپیتھک ادویات کو بتانے سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو طب نبی سے بھی شوگر کے حوالے سے ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے میتھی دانہ اور کلونجی اس کو علیحدہ علیحدہ گرینڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے ہم وزن آپ نے خالص شہد، میں خالص شہد کی بات کر رہا ہوں، خالص شہد آپ نے اس میں مکس کر لینا، ان کو اچھی طرح ملا لینا دونوں چیزوں کو، اور اس کا آدھا چائے کا چمچ دن میں کسی بھی وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔
اور اب میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں ہومیوپیتھک کا، آپ وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہاں جی، آپ نے کرنا کیا ہے جی کہ آپ نے نمبر 1 سازیجیم مدر ٹنکچر، نمبر 2 ایسڈ فاس مدر ٹنکچر، نمبر 3 جنسنگ مدر ٹنکچر، یہ تینوں ادویات آپ نے مدر ٹنکچر میں لینی ہے، اور کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی میں 15 قطرے ملا کر آپ نے اس کو پینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادویات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہاں جی، اس میں ہے نمبر 1 یورینیم نائٹریکم، برایونیا، لیکٹک ایسڈ اور انسولینیم۔ یہ چاروں ادویات آپ نے 30 پوٹنسی میں لینی ہے، اور دن میں کسی بھی وقت 5 قطرے 5 قطرے آپ نے کلی کر ڈائریکٹ زبان پر ڈالنا ہے، اس کو نگل لینا ہے، اور اس کو 2 دفعہ دن میں آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو شوگر کا ریگولر پرہیز کر رہے ہیں، آپ نے وہ کنٹینیو کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سٹریس کو کم کرنا ہے، دن میں ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ روحانی عمل جو میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں، آپ نے وہ نہیں چھوڑنا، یعنی اول و آخر درود شریف، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ قدر، وہ آپ نے کسی بھی جو آپ کھانے پینے کی چیز استعمال کرتے ہیں اس پر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن میں نہیں رکھنا، اور خوشبو اور دھوئیں سے اس کو بچا کر رکھنا ہے، اور کوئی بھی ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد آپ نے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی استعمال نہیں کرنی۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔